السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الکافرون کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے۔ سورۃ الکافرون مکی دور میں نازل ہوئی، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 109 نمبر سورت ہے۔ ٹوٹل اس کی 6 آیات ہیں اور آلموسٹ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ سورت یقیناً زبانی یاد ہوگی اور پڑھنے کا معمول بھی یقیناً اس کا ہوگا، تو بہت بہترین ہے کہ آج ہم اس کو اچھے طریقے سے مکمل اور مفصل سمجھ سکیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، لیکن اس کا ایک خصوصی پس منظر تھا، ایک شان نزول تھا جس کے تحت، اور جو کہ بیسیکلی وجہ بنا اس کے نزول کی۔ تو وہ کیا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی گئی اور جو قریش کے سردار تھے وہ مسلسل پیغام توحید کو ریجیکٹ کرتے رہے، اس کی نفی کرتے رہے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کچھ آفرز دیتے ہیں، ہم کچھ پیشکش کرتے ہیں جس کی بیسس پر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ ایک مڈل گراؤنڈ پہ آنا پسند کریں، ایک کمپرومائزنگ سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور ہم ایک آفر کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں سب، جیسے کہ معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم چلتے رہیں گے کہ جی دونوں پارٹیز خوش، تم بھی خوش میں بھی خوش، تمہارا بھی مفاد پورا ہو رہا ہے میرا بھی مفاد پورا ہو رہا ہے، ہم دونوں کے حقوق و فرائض سب ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف۔ اور انہی پیشکشوں میں ایک پیشکش کیا تھی، اور یہ پیشکش کس پر تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ساری پیشکشیں تھی پیغام توحید کے اوپر۔ بیسکلی انہیں پرابلم کیا تھی؟ انہیں پرابلم تھی توحید پہ، کہ ہم اگر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو ہمارے بتوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ تو ہمارے آباء و اجداد تو بتوں کی ہی عبادت کرتے آتے تھے اور انہی کو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی، انہی کے آگے جھکے جاتا تھا، انہی سے دعائیں مانگی جاتی تھی، اور انہی کے سے تو شفاعت کا کہا جاتا تھا، اور انہی کے بت انہوں نے عمرہ کی جگہ سعی کے لیے بھی ایک صفا پہ اور ایک مروہ پہ ایک ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، طواف کی جگہ پر بھی اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ میں اٹ سیلف آلموسٹ 360 پلس بت رکھے ہوئے تھے جو کہ مختلف قبیلوں کے تھے، اور مختلف قبیلے بھی ان کو وزٹ کرتے صرف اس بیسس پر، جی ان کے بت، ان قبیلوں کے بت بیسکلی قریش کے پاس مکہ میں پڑے ہیں اور یہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی بڑی ٹور اور چودراہٹ اور بڑا دبدبہ تھا ان بتوں کی وجہ سے۔ تو بیسکلی نہ یہ آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑنا چاہتے تھے، نہ ہی اپنی جو اکنامک سچویشن، معاشی صورتحال انہوں نے اس کی وجہ سے اسٹرانگ مضبوط کر رکھی تھی، اس کو کچھ بھی ہلکا سا بھی ہلنے نہیں دینا چاہتے تھے، جو جیسے چل رہا تھا بس ویسے ہی چلے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب آپ کا دین اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے جو کہ بیسکلی پیغام توحید ہے، تو ٹھیک ہے ہم ایک کمپرومائزنگ سچویشن پر آ جاتے ہیں، یہ ان کی آفر تھی۔ اور اس سلسلے میں پہلی آفر جو کہ ہمیں کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بہت دفعہ بتایا ہے کہ اللہ کو یہ آلریڈی مانتے تو تھے کہ خالق تو وہی ہے، لیکن اس سے آگے اللہ کو ایک اکیلا ماننا اور پھر اس کو اللہ کی صفات میں بھی تنہا ماننا، یہ سب نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی صفات کو لے کے بتوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے پھر فرسٹ پیشکش کیا تھی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دن آپ بتوں کی عبادت کریں اور دوسرے دن ہم آپ کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں نعوذ باللہ اللہ بھی ہے اور باقی بت بھی ہیں، وہ سب
کو ایز اے مکسچر ہی دیکھتے تھے، اور وہ اسی طرح ان کے خیال میں ایسے ہی کنٹینیو کرنا چاہیے، یہی ٹھیک ہے، جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفینیٹلی سختی سے منع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ ایسے کرتے ہیں، سال ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، ایک سال ہم صرف اللہ کی عبادت کر لیں گے اور ایک سال ہم صرف بتوں کی عبادت کر لیں گے، تو اس طرح نہ آپ کو اپنا طریقہ چھوڑنا پڑے گا، نہ ہمیں ہمارا طریقہ چھوڑنا پڑے گا، اس مڈل گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی کہ آپ صرف ایسے کریں، جیسے معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ صرف ایسے کریں کہ ہمارے بتوں کو چوم لیں صرف، یا ان پہ ہاتھ رکھ دیں بس، تو ہم بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے، آپ صرف اتنا سا کر دیں، ہم آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ توحید پر اتنا سا بھی کمپرومائز جائز نہیں ہے، توحید اللہ کو چاہیے تو 100%، 99.9% توحید بھی ریجیکٹڈ ہے، جب تک کہ وہ ٹوٹل 100% نہیں ہے، صرف تبھی وہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک آفر یہ بھی کی، جی بھئی تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، یعنی جو جیسی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں تم شریک رہا کرو، جیسے ہم بتوں کو قربانی دے رہے ہیں، نظر دے رہے ہیں، بس تم ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ہمارے ساتھ شریک ہو جایا کرو، دارالندوہ میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا کرو، اور ہم بھی جو تم کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم بھی ان میں تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کر لیا کریں گے۔ جیسے آج کل تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اور یہ پریکٹس اب تو بہت کامن ہو گئی ہے، جیسے آج کل ابھی ہیلووین کا سیزن بھی آ رہا ہے، اور ہاں کیا ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں، ہماری پاکستان کو چھوڑیں، ہماری اسلامک کنٹریز میں، ہمارے اسکولز میں یا تو ہیلووین پارٹیز ہو رہی ہیں، جہاں وہ نہیں ہو رہی نا وہاں پہ کاسٹیوم پارٹیز ہو رہی ہیں۔ نام بدلنے سے آپ آئیڈیا تو نہیں بدل دیتے، آپ الٹیمیٹلی ثبوت دے رہے ہیں کہ جی آپ ابھی بھی ذہنی طور پر غلام ہیں انہی ویسٹرن سویلائزیشنز کے، اور اس غلامی میں سے آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتے، اور آپ ہمیشہ انہی کو فالو کریں گے، آپ فالوورز ہی بن کے رہیں گے، جبکہ اللہ نے آپ کو لیڈرز بنا کے بھیجا تھا۔ تو ان کا کچھ ہم ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے جائیں، وہ بھی تھوڑا بہت ہماری ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے جائیں، ایگزیکٹلی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ وہ بھی چلو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ عید منا لیں، ہم بھی ان کے ساتھ کرسمس منا لیں، بھئی کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہ پیشکش کی گئی جس کو کہ مسترد کر دیا گیا۔ اب یہ ساری جو سارے واقعات ہمیں اس صورت کے پس منظر میں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، اور ان سب کا مقصد بیسکلی ایک ہی ہے۔ آپ فرض کریں کہ ان میں سے ایک یا دو یا تین اس طرح ہوئے ہوں گے، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ all these incidents take us to one single point، اور وہ پوائنٹ کیا ہے، کہیں نہ کہیں پہ ان آفرز کی بنا پہ کمپرومائز کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جیسی آفرز ڈفرینٹ ٹائمز اینڈ ڈفرینٹ طریقوں سے دی گئیں، ٹھیک ہے، جن کا کہ مقصد بالکل سیم تھا۔ تو ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کیا، لیکن آپ خود سوچیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریجیکٹ کرنے سے وہ باز نہیں آ رہے تھے، وہ رک نہیں رہے تھے، ان پر وہ مایوسی کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ رسول کا انکار کرنا بھی کافی تھا، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو وہ دین ہے، اطاعت رسول ہمارے دین کا حصہ ہے، آپ نے جس چیز سے منع کر دیا ہم نے تو رک ہی جانا ہے۔ لیکن وہ تھے کفار، ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، آپ منع کرتے وہ پھر بھی پیشکشیں کرتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی اس پر فل سٹاپ لگا دیا یہ صورت نازل کر کے، اور اللہ نے اپنی طرف سے اظہار برات کر دیا ان کفار کی طرف، ٹوٹلی ان کی آفرز کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تاکہ ان کو مکمل چپ لگ جائے اور ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ان کو مکمل مایوسی ہو جائے اس بات سے کہ ہم لوگ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں سے پلیز اس بات کو سمجھ لیجئے گا، اور اینڈ میں ہم دوبارہ اس بات کو اٹھائیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کے دین کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سورت کے اینڈ میں بھی ہم پڑھیں گے نا، لکم دینکم ولی دین، ان کا دین اور ہمارا دین، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سے دین ہے؟ ایک ہے دین حق اور دوسرا ہے دین کفر یا دین باطل، ٹھیک ہے، دین حق اور دین باطل۔ اب دین باطل کی آپ جتنی مرضی برانچز بنا لیں، جس میں کہ شرک، ہر طرح کا شرک کیا جاتا ہے، بہت ہندوازم، بدھزم،
اور ایتھزم اور کرسچینٹی، جوڈازم اور بہت کچھ نکل آئے گا، ٹھیک ہے. یہ فائر ورشپرز ہیں، بہت ساری برانچز ہیں دین باطل کی. لیکن دین حق کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس میں توحید کا ایک ہی کانسیپٹ ہے. تو یہ دو ہی دین ہیں جن کا اللہ نے کانسیپٹ دیا، اور ان دونوں دین کو ہی اس صورت میں الگ الگ کر دیا گیا. تو یہ تھا اس صورت کا شان نزول. اور اس شان نزول سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت یقیناً تب نازل ہوئی ہوگی. اس کا بیسکلی پورا کا پورا مضمون جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ان کفار یہ جو تھے کفار قریش، سردار قریش جو تھے، سرداران قریش، ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکی تھی. یعنی ان کو مکمل طور پر ہر طریقے سے پیغام پہنچا دیا گیا تھا. جس طریقے سے بھی بلاغت و فصاحت کے ساتھ معجزات کے ذریعے قرآن مجید سنا کر اعمال اور اخلاق و کردار کے ہر طریقے سے انہیں بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا. ایٹ دی اینڈ نہیں مانے، اظہار برات. ٹھیک ہے. تو مکہ کے کتنے سال تھے آپ کو یاد ہوگا؟ ٹوٹل 13 سال مکہ کے دور میں گزرے. وہ 13 سال مکمل ہوئے، اور مفسرین، جمہور مفسرین کی رائے کیا ہے کہ یہ 13ویں سال میں مکہ دور میں نازل ہوئی. تو کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے ویسے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں توحید اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دیا گیا. تو اب تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے. اس صورت کا موضوع ہے، دو طریقے سے ہم دونوں ڈیفرنٹ اینگلز سے ہم دیکھیں گے. بیسکلی بوتھ سائڈز آف دا کوائن ہم دیکھیں گے. کوائن کی دو سائڈز ہوتی ہیں نا، یا بوتھ سائڈز آف دا پکچر، اس طرح ہم دیکھیں گے. ایک سائڈ کیا ہے؟ کفار سے مکمل اظہار برات یا شرک سے مکمل اظہار برات، اور دوسری طرف توحید میں مکمل اخلاص کا حکم. ٹھیک ہے. تو دونوں پکچرز کی سائڈ کیا ہے؟ ایک سائڈ کیا ہے؟ کفار سے مکمل اظہار برات، یعنی ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، تم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکتے، نہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. دوسری طرف توحید میں اخلاص ہی ہوگا 100%، اس میں 1% بھی کمی آ ہی نہیں سکتی. 0.01% بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. بھئی اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے. تو جس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ بھئی ایسے بیچ میں 0.01% کمی بھی کیوں برداشت کرے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون اور اصول دین میں کسی قسم کی کوئی مصلحت پسند نہیں ہے. مصلحت یعنی صلح کی کوششیں. یعنی صلح کیسے کی جاتی ہے؟ ایک مڈل گراؤنڈ پہ آیا جاتا ہے نا، کمپرومائزز کیے جاتے ہیں ہمیشہ صلح میں. لیکن اللہ کے معاملے میں، اور یاد رکھیے گا یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ کی ذات کی یہاں بات نہیں ہو رہی، اللہ کی صفات کی بھی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ تینوں پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. اللہ کی ذات، صفات اور حقوق، ان میں سے کسی میں بھی کسی قسم کی شرکت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث قدسی بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے شریک کیا ہو، اس سے میں بری ہوں، اور وہ پورا کا پورا عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا. مطلب کہ جو عبادت ہے اس میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے تھوڑی سی بھی دوسری نیت کی ہے نا، تو وہ عبادت جو ہے وہ بس وہ دوسری نیت میں چلی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں نا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہے ہی نہیں. اور سورۃ النساء میں ہم نے 2 مرتبہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف کر دیں، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں تو کسی بھی گناہ سے توبہ کی جائے اور توبہ کے جو 4 سٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جائے اور واپس اپنی اصلاح کر لی جائے تو انسان
انسان ہر گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ توحید کے معاملے میں ہمارا دین کتنا سخت ہے، کسی قسم کی کوئی لچک برداشت نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اب وجہ ڈسکس کرنے کی بھی کیا بات ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہم وجہ کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ بات تو ہمیں ویسے ہی سمجھ آنی چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے، آج کل بہت سارے ایک نیا طبقہ آپ کو پتہ ہے پیدا ہو چکا ہے جو کہ لبرل مسلمز ہیں، یا اور بھی بہت کچھ انہیں کہتے ہوں گے. ان کے نزدیک کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، مل جل کے رہنا چاہیے، آپس میں اکٹھے رہنا چاہیے. اگر ہم نے بھی کاسٹیوم پارٹیز، ہیلووین وغیرہ، کرسمس سیلیبریٹ کر لی، فرق کیا پڑ گیا، یا انہوں نے ہماری کر لی. ان سب سے ہوتا کیا ہے، بس دیکھیں کہیں نہ کہیں تو لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے نا. اب ٹھیک ہے مل جل کے اکٹھے طریقے سے رہیں، لیکن وہ لائن کہاں ڈرا ہوگی، سیپریٹ کہاں پہ سب کچھ کر دیا جائے گا، یہ سمجھ اب ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی سمجھ دوبارہ لوگوں میں ڈالنے کے لیے اس ٹاپک کو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو بہت ایزی لیتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا، کرسمس سیلیبریٹ کر لی تو اس سے کیا فرق پڑ گیا، ہیلووین کی ڈیکوریشنز کر لی تو کیا فرق پڑ گیا. تو وہ فرق کیا پڑ گیا، وہ جو فائن لائن تھی بیچ میں، اس کو آپ نے ڈیمیج کر دیا، اس کو آپ نے کراس کر دیا. کیسے کراس کر دیا یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہم ان سارے کانسیپٹس کو، ان صورتوں کے کانسیپٹس کو تفصیل میں سمجھ نہیں لیتے. نام کے تو ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود چاہے ایکشنز ہمارے ٹوٹلی اگینسٹ توحید ہوں، لیکن ہم کہتے یہی ہیں کہ جی ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہم تو ہیں ہی مسلمان. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن فینومیناز ہیں، بہت کامن سینٹینسز، ڈائلاگز ہیں جو کہ آج کل ہم سنتے ہیں. تو بیسکلی بات کیا ہو رہی تھی کہ توحید کے معاملے میں ہمارا دین انتہائی سخت ہے. اور دوسرا، توحید صرف دل میں ہی نہیں، زبان اور عمل میں بھی ہوگی تو قبول ہوگی. آپ نے بہت سارے کرسچنز دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ دیکھا کریں نا یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ جس پہ مسلمز یا کرسچنز وغیرہ کے ہو رہی ہوتی ہیں نا نیگوسیشنز ٹائپ اور ڈسکشنز اینڈ آرگیومنٹس وغیرہ، تو ان میں اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں ہم مانتے ہیں، مونوتھیسٹ ہیں ہم، بیسکلی مونوتھیزم پہ ہم بیلیو کرتے ہیں، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن یہ لیکن وہ. اور بہت سارے ایون یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم کرسچنز ہی ہیں لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، گاڈ نہیں مانتے. ایون ایسا بھی ہے، آپ سرچ کیجیے گا آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی. ٹھیک ہے، ایسا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف ایسا ماننے سے دل میں انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے؟ نہیں، توحید جو ہے وہ صرف دل میں ہونا کافی نہیں ہے. توحید کا ہماری زبان سے نکلنا اور پھر ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے، تب ہی توحید مکمل طور پر اللہ کے ہاں قبول ہوگی. یہاں سے اب ہم واپس اس مسلمانوں کے پوائنٹ پہ باتیں ہیں جہاں سے بیسکلی ہم نے پوائنٹ شروع کیا تھا کہ آج کل مسلمانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، کیوں فائن لائن کراس کرنی ہے. بھائی اس کا بڑا آسان سا حل ہے، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھ لیں، آپ اپنی مثال سے سمجھ لیں. دیکھیں اللہ کے لیے ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے ہم ڈفرینٹ مثالیں دے سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں سمجھانے کے لیے مختلف قسم کی مثالیں دی. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی لبرل مسلم سے کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ اپنے بچوں سے پوچھیں آپ کے کون ہے فادر، وہ کیا آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی آپ بھی میرے فادر ہیں، وہ بھی میرے فادر ہیں، میرے تو 2 فادرز ہیں. بھئی کیا فرق پڑ گیا، میں تو دونوں کو اپنا ابا مانتی ہوں. سمجھ آئی؟ کیا وہ الاؤ کریں گے؟ اس فائن لائن کو تو ابھی انہوں نے کراس نہیں کیا، اور اس کو تو وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اپنے بچوں کے لیے وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے معاملے میں توحید پہ ہی قائم رہیں، ایک ہی مانے. جی ایک ہی تمہارے ابا اور ایک ہی تمہاری اماں، کسی اور کو نہ ابا بنا سکتے ہو تم، نہ اماں بنا سکتے ہو، خبردار. اور اماں تو کسی اور کو دوسری کو لا ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب یہاں پر آ کر یہ فائن لائن کراس نہیں ہوتی، جہاں پر آ کر یہ توحید کا کانسیپٹ بڑا اچھا سمجھ آنے لگ جاتا ہے، تو بھئی اللہ کے لیے تو الٹیمیٹ توحید ہے نا، اصل توحید تو ہے ہی اللہ کے لیے. یہ تو بس میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی تاکہ جن کو نہیں سمجھ آ رہی نا ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ اتنا اہم میٹر کیوں ہے، اتنا اہم معاملہ کیوں ہے.
تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے توحید برداشت کریں؟ جب ایک باپ ایک ماں، اور فرض کریں کسی کی 4 مائیں ہیں، ایسے ہی فرض کر لینا بس، تو اس کی بھی ان میں سے بھی جو سگی ماں ہوگی نا، وہ اپنے بچوں کو کیا کہے گی کہ بھائی تم صرف میرے بچے ہو، خبردار تم نے کسی اور کو ماں کا، ٹھیک ہے تم سب کا خیال رکھو، بہت اچھی ماں ہوگی، وہ کیا کہے گی تم سب کا خیال رکھو، لیکن جو میری اہمیت تمہارے اندر ہونی چاہیے نا، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی اپنی سگی ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہی ہیں، اور سگی ماں یہی چاہے گی کہ سب سے زیادہ میرے ہی حقوق پورے کیے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم میں اتنی میں کیوں آتی ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید میں ہی تو ہے، ہم میں پھر کیوں اتنی میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں نہیں ان ساری لائنز کو کراس کر کے سارا مکسچر بنا دیتے؟ تو اللہ کے لیے ہم یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم وہ چیز کیسے پسند کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، ہم دنیا میں بھی پسند نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی جو ریلیجنس ہیں، جوڈازم اینڈ کرسچینٹی، جو کہ خود کو مونوتھیسٹ ریلیجنس کہتے ہیں۔ مونوتھیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک خدا کو ماننے والے۔ ایتھیسٹ کا تو آج کل سب کو پتہ ہے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ پولیتھیسٹ جو زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، جیسے یہ بدھزم ہے، ہندوازم وغیرہ ہے۔ لیکن مونوتھیسٹ کیا ہے؟ جو ایک خدا کے ماننے والے ریلیجنس کہنے کو یہ ہیں، ان کا نام آپ ابھی بھی گوگل پہ سرچ کریں آ جائیں گے، کرسچینٹی اینڈ جوڈازم۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کے عقیدے مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور آپ چاہیں ان کے عقیدے سرچ بھی کر لیجئے گا، آپ کو مل جائیں گے۔ تفہیم القرآن میں ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں، مودودی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ البینہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البینہ میں کیا تھا؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے۔ تو اہل کتاب میں سے بھی کفر کیا گیا، ان لوگوں نے بھی کفر کیا، اور مشرکین نے بھی کفر کیا۔ اللہ نے دونوں کو کفر پہ جمع کر دیا، جس نے کفر کیا وہ کفر پر جمع کر دیے گئے۔ اور اسی صورت میں آگے جا کے کیا آتا ہے سورۃ البینہ میں؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں وہ حکم دیے گئے سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اور کیسی عبادت کریں؟ مخلصین، خالص ہو کر، بغیر کسی شرک کی ملاوٹ کے۔ دودھ خالص کیسے ہوتا ہے؟ جب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ توحید خالص کیسے ہوگی؟ جب اس میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو ٹوٹلی مخلص، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو اسی کے ساتھ دین کو ایسوسیٹ کر کے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ تو صرف اللہ کا جو دین ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا، اور اللہ کی تنہا اکیلے عبادت کی جائے گی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آگے جا کے ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے نا اس کے 2 صورتوں کے بعد، تو سورۃ الاخلاص میں توحید بذات پہ زیادہ ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلے ہیں، ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سورۃ الکافرون میں ذات کے ساتھ ساتھ صفات کی بھی بات ہے، اس لیے یہاں پر ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آتے ہیں اس صورت کے اسلوب پر۔ اتنی زیادہ ڈسکشن کرنے کا مقصد کیا تھا کہ بظاہر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت آسان صورت ہے، بظاہر دکھنے میں ہے بھی بہت آسان، لیکن اس میں عموماً لوگ اس کا غلط مطلب لے جاتے ہیں۔ اس صورت کا بہت جگہ پر میں نے دیکھا ہے اس صورت کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے، خصوصاً اس کی جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کو بہت جگہ پہ غلط کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی کہ جی اللہ تعالیٰ رواداری اور نرمی کا حکم دے رہے ہیں کہ جی تم اپنے دین پہ چلتے رہو، ہم اپنے دین پہ چلتے رہیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بالکل نہیں کہا جا رہا اس صورت میں، ٹھیک ہے، رواداری اور نرمی کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس صورت کا جو اسلوب ہے، جو سٹائل ہے، وہ سخت ہے، سختی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ ابھی واپس آتے ہیں، پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ بظاہر مختصر اور آسان نظر آنے والی صورت ہے، لیکن اس صورت میں سختی رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اظہار برات کیا ہی تب جاتا ہے اعلان برات جبکہ سختی کا وقت آ چکا ہو، اسی لیے اس اعلان برات کے فوراً بعد پھر اعلان ہجرت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر اعلان جہاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحج میں جہاد کا حکم آ گیا، اور مدینہ جاتے ہی اگلے ہی سال غزوہ بدر ہو گئی،
ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے اس صورت میں رواداری اور نرمی کا حکم نہیں ہے کہ جو جیسے کر رہا ہے بس کرتا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا مطلب پھر کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، اینڈ میں جا کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لکم دینکم ولی دین، اس کا ان شارٹ مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ بھئی تم جو اپنی آئیڈیالوجی عقیدہ فالو کر رہے ہو اس کو ریوزٹ کرو، اس کو دوبارہ دیکھ لو، تم کہیں غلطی پر ہو. اگر تم نے اپنا ہی دین فالو کرنا ہے نا تو تمہارے انجام کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. پھر یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا، آگے جا کے برا ہوگا تو یہ نہ کہنا جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا. ٹھیک ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے جس کو کہ اب نرم کر کے پیش کر دیا جاتا ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ جھوٹی دوستیوں کے لیے اور ویسٹرن بیسکلی سلیوری ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. فریڈم اپنا پسند نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے وہ پسند نہیں ہے، اور مغرب کی غلامی زیادہ پسند ہے. تو صرف اس میں مرج ہونے کے لیے، ان کے کلچر، ان کی سویلائزیشن میں مرج ہونے کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے بس اس طرح کی باتیں بنا لی جاتی ہیں اور ان آیات کا غلط مطلب نکال لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بالکل ایسا نہیں کرنا. تمام تفاسیر کی کتابوں میں جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے، جو مطلب لیا گیا ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس صورت کی فضیلت. اس صورت کی فضیلت بھی ہمیں احادیث میں بہت زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کو پھر ہمیں اکثر پڑھنا چاہیے اور اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے. اس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھنے کی تلقین کی، اور اس کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تفہیم القرآن میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور معارف القرآن میں بھی لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کچھ صحابہ کو کہ سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھنے سے باطل کی مکمل نفی ہو جاتی ہے. یعنی انسان مکمل نفی کر دیتا ہے کہ جی کفر غلط ہے اور میں اس کا حصہ نہیں ہوں، اور اس کے بعد وہ یعنی دل میں توحید کو خالص کر کے سوتا ہے، اللہ کے حق کو مکمل طور پر خالص کر کے سوتا ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، اس کی توحید کو ماننا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہم نے پھر باقی صفات کو ماننا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، سب کچھ ماننا ہے نا ہم نے. لیکن اس سب سے پہلے کیا ماننا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. ٹھیک ہے، تو مکمل طور پر باطل کی نفی ہو جاتی ہے جو اسے سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اس لیے اسے سونے سے پہلے ضرور پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سارے صحابہ یہ رپورٹ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں عموماً ان کو پڑھا کرتے تھے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. اور مغرب کی 2 سنتوں میں بھی بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین کو دیکھ کر، جو آپ کی نمازوں کی روٹین تھی اور نمازوں میں صورتیں پڑھنے کی روٹین تھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبی صورتیں تھیں نا، جہاں پہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا قیام کیا. ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ سب ایک ہی رکعت میں پڑھ لیں. وہ ہمیں کس نماز میں ملتی ہیں؟ قیام اللیل میں ملتی ہیں، تہجد میں ملتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ لمبی نمازیں پڑھتے تھے. کیوں؟ ایک تو وہی تنہائی کا عالم اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا. دوسرا یہ بھی تو فیکٹر تھا نا کہ آپ کے پیچھے لوگ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی انسان بیمار ہو، کسی کو کوئی بہت زیادہ تھکا آ رہا ہے، کوئی بہت محنت مشقت کر کے آیا ہے. ایسے کوئی فیکٹرز اس وقت نہیں ہوتے. تہجد میں انسان اکیلا ہوتا ہے، اپنے مطابق عبادت کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی فرض نمازوں میں، فرض اور فرض کے ساتھ جڑے ہوئے جو سنت اور نوافل ہیں، ان میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً 30th پارے کی جو صورتیں ہیں، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، یہ سورۃ الکافرون، سورۃ التین، اس طرح کی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی دقت جماعت میں نہ ہو. دوسرا، اس زمانے میں تو عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، تو عورتیں بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے تو نماز کو جلدی ختم کر دو، تاکہ اس عورت کو دقت تکلیف نہ ہو، الجھن اسے دل میں فیل نہ ہو کہ جی میری نماز ختم نہیں ہو رہی اور میرا بچہ روئے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی عبادات
اور ساتھ معاملات، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں نا جس کو ہم اپنے دین میں دیکھتے ہیں۔ عبادات میں بھی درستگی اور اصلاح کو مد نظر رکھیں گے، اور اپنے معاملات کو پھر اگنور نہیں کر دیں گے۔ معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معاملات میں بھی درستگی اور اصلاح کو ہی مد نظر رکھیں گے، دونوں کو، عبادات اور معاملات دونوں کو بہترین بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ویسے ہی بیچ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں، زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر میں یہ سورت پڑھنے کی تلقین کی، اور یہ پوری صورتیں آتی ہیں ساتھ، یہ ڈیٹیل ہے اس میں۔ ہر صورت بسم اللہ کے بعد ساتھ پڑھنی ہے، اور کون کون سی صورتیں؟ سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، بیسکلی چاروں قل اور ان کے ساتھ سورۃ النصر، ٹھیک ہے، یہ سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے سفر میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں یہ ساری صورتیں پڑھو گے تو تمہاری ہر مشکل میں آسانی ہو جائے گی، اور تم سب سے زیادہ کشادہ ہاتھ ہوگے، تمہارے رزق میں سب سے زیادہ برکت ہوگی، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا۔ اور زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا اور میں نے اسی کو سچ پایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کے کانٹے پر نمک ملا پانی لگایا، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جاتے تھے سورۃ الکافرون، فلق اور ناس، یعنی یہ تین کل، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کنٹینیوسلی پڑھتے جاتے تھے تسلسل کے ساتھ، اور نمک ملا پانی بچھو کے کانٹے پر لگاتے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر شفا عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں شفا بھی ہے۔ تو اس کی فضیلت کی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ چلیں اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، قل کیا ہے؟ قل فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی جس میں حکم دیا جاتا ہے، وہ فعل جس میں کہ حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنس یہ چھوٹی صورتیں ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا ہم گرامر کو ٹچ کریں گے۔ کیوں ٹچ کریں گے؟ تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ گرامر میں کتنا لطف ہے، اور گرامر سمجھنے میں کتنی زیادہ ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرامر کے عموماً لیسنز جو ویسے تو ہم نے اپنے تعلیم الدین کورس میں بھی ظاہر ہے کمپلیٹ ہی کیے تھے اور سارے لیے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو معلم عامر سہیل صاحب کے لیکچرز ہیں گرامر کے، اور گرامیٹیکل انالیسز ہے آف دا قرآنک آیات، وہ بہت ہی مزے کا ہے، بہت ہی زبردست ہے، ہر ایک کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں، اور بہت ہی عمدہ انہوں نے کیا ہے۔ ان کی بیسکلی ان کی اسپیشلائزیشن ہے، کیا بات ہے، وہ آپ ضرور سنیں، اٹینڈ کریں اور ان کے کورسز کو اٹینڈ کیجئے۔ تو قل کیا ہے؟ قل فعل امر ہے، اور فعل امر میں ہمیشہ فاعل شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل مطلب کرنے والا، تو جو بیسکلی حاضر کا صیغہ ہی اس کے اندر ایڈڈ ہوتا ہے۔ تو قل کہہ کر یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ قل کہہ کر یہاں پر بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے، یعنی اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اعلان کرنے کے لیے مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ کافروں کو۔ یا ایھا الکافرون، یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، جیسے یا ہوتا ہے نا حرف ندا کسی کو بلانے کے لیے، یا کا مطلب کیا؟ اے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رب، اے میرے رب، اے اللہ، ایسے ہم بلاتے ہیں نا، یا کسی کو بھی بلانا ہو، او میرے بیٹے عمر، ہم اردو انگلش میں او کہتے ہیں نا اے کے بجائے، تو زیادہ تر بیسکلی تو عربی میں اسی کو یا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یا کے ساتھ ایھا کب لگتا ہے؟ جب ہم نے آگے جو اسم ہے اس کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے نا، معرفہ باللام، تو پہلا والا جو یا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ یا ایھا بن جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الفجر میں ہم اس کا مؤنث بھی پڑھ چکے ہیں، یا ایتھا، ٹھیک ہے، یا ایتھا کیا ہے؟ جب آگے الف لام والا مؤنث آ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نفس عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ آگے مذکر یوز ہو رہا ہے اور جمع، یا ایھا اے الکافرون، اے کافرو۔ کافر، کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا بیسکلی لفظی مطلب ہے ڈھانپ دینا، کسی چیز کو کور کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور کفر کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ناشکرا پن، ناشکرے پن میں بھی بیسکلی ڈھانپ دینا ہی آتا ہے کہ اس نے شکر گزاری کو اور قدردانی کو ڈھانپ دیا۔ تو اصطلاحی معنی میں کفر کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ کفر میں جو کفر کرنے والا انسان ہے وہ اصل میں کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنی فطرت کو، سچائی کو، اپنی روح کو ڈھانپ دیتا ہے،
کور کر دیتا ہے کہ اس میں چھپی ہوئی جو سچائی ہے وہ کہیں نظر ہی نہ آ جائے، جو حق ہے، جو فطرت کی پکار ہے، جو روح جو بات کہہ رہی ہے وہ کہیں سن ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم یہ میوزک شیوزک چلا کے بھی یہی کرتے ہیں، اپنی فطرت کی آواز کو بیسکلی دباتے ہیں، سلاتے ہیں، اپنی روح کو تو مار ہی دیتے ہیں، بیسکلی بے ہوش ہی کر کے مار ہی دیتے ہیں اس بیچاری کو۔ اس روح کی جو ضروریات ہیں، بیسکلی جو فوڈ فار سول ہے وہ تو قرآن ہے، وہ جب ہم اس کو نہیں دیں گے تو کیا ہوگا روح کا؟ وہ بیچاری مرے گی ہی نا۔ تو روحانی قتل ہے بیسکلی یہ، تو جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میوزک سنا کے اپنے آپ کو، میوزک کو پلیز ضرور اوائڈ کیا کیجیے۔ تو یہ کفر ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے۔ اور ناشکرے کے لیے بھی کفران نعمت جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ قدردانی کو، شکر گزاری کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، کور کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری اور قدردانی بھی جو ہے نا وہ بھی فطرت میں ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سمجھنا بڑا انسان ہے، جیسے آپ بلی کے ساتھ بھی، بلی کو بھی دودھ دیں گے نا وہ بھی آپ کو آ کے پیار کرے گی، کتے کا بھی خیال رکھیں گے وہ بھی آ کے آپ کو ان ریٹرن کچھ نہ کچھ پیار کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی ہر ایک کا ایسے ہی ہے، کسی چھوٹے سے بچے کو آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے، پیار کریں گے، اتنا زیادہ آپ سے اٹیچ کرتا جائے گا، آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو پیار کرے گا۔ ہر کریچر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، مخلوق کے ساتھ یہ سسٹم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا رکھا ہے کہ قدردانی ہر ایک کی فطرت میں، دل میں رکھتی، تو اسی قدردانی کا اظہار کیا ہے پھر؟ نیچرل ہے، نیچرلی قدرتی طور پہ یہ اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن پھر کفر کیا ہے؟ اس کو کور کر دیا، جو سچ، جو حق تھی قدردانی اندر دل کے، اس کو ڈھانپ دیا، کور کر دیا، تو یہ ہو گیا کفر، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کفر کے دو اپوزٹس بھی ہیں، کئی دفعہ میں نے بتایا میں، ایک ایمان یعنی مان جانا، جو فطرت میں سچائی ہے اس کو مان جانا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر دوسرا کفر کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکر گزاری کرنا، قدردانی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں تو ابھی ہم نہیں جائیں گے۔ اور کفارہ کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کفر سے ہی ہے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کس لیے ہم دیتے ہیں؟ کفارہ بھی ہم دیتے ہیں کفر کو، کسی بھی گناہ کو، صرف کفر کو نہیں، کسی بھی گناہ کو کور کرنے کے لیے، ڈھانپ دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی بھی گناہ کا کفارہ دیا جاتا ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے، کفارہ بھی کفر سے ہی ہے، سمجھ آئی؟ تو ابھی ہم نے سیکھا کیا کہ کفر کے معنی کیا ہے، کفر کا اپوزٹ کیا ہے، اور کافر کیا ہے؟ کفر کرنے والا، یہی والے کفر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور کافر میں دونوں اینٹیٹیز آ جائیں گی، مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی۔ جب ہم اب اپنا سینیریو دیکھتے ہیں، اس وقت ڈیفینیٹلی جب یہ مکی دور میں صورت نازل ہوئی تو اس میں خطاب کس سے تھا؟ مخاطب کون تھے؟ مکہ کے مشرکین، صرف مشرکین۔ لیکن اب جب پورا قرآن مجید نازل ہو چکا ہے اور اب ہمارے سامنے کلیئر مکمل پکچر ہے، تو اس میں یہ سب شامل ہوں گے، جیسے ہم نے سورۃ البینہ میں آلریڈی دیکھ لیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب و مشرکین دونوں، ان میں سے جس نے کفر کیا وہ کفار ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خصوصاً اب کافرین مکہ والے بھی، ان میں سے بھی وہ کافر جو کہ جن پر کہ یقین تھا کہ یہ کافر ہی رہیں گے ہر زمانے میں، ماضی حال مستقبل، 3 زمانے ہوتے ہیں نا، تو ماضی میں تو تھے ہی کافر، حال میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کافر ہیں، مستقبل میں بھی کافر ہی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کر دیا، کیونکہ انہیں پورے چانسز دے دیے گئے تھے، انہیں دعوت میں مکمل نرمی بھی دکھا دی گئی تھی، تبلیغ بھی انہیں ہر طریقے سے پیار محبت سے سمجھا کر دی گئی تھی، لیکن نہیں مانے تو نہیں مانے۔ اب جب نہیں مانے تو ظاہری سے بات ہے کہیں پر تو فل سٹاپ لگانا ہی ہوتا ہے، اور بس وہ فل سٹاپ پھر یہاں پر لگا دیا گیا، اور اعلان برات کرنے کا حکم یہاں پر اس پہلی آیت میں دے دیا گیا، کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ اگلی آیت دیکھیے نمبر 2، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ دیکھیے اس آیت کا، لا کیا ہے؟ لا حرف نفی ہے، نہیں انکار کرنے والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نہیں، بیسکلی گرامر جو لوگ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فعل مضارع
کے دو معنی ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل دونوں کے لیے عربی میں ایک ہی فعل یوز ہوتا ہے جس کو فعل مضارع کہتے ہیں. تو وہ مستقبل کی جب نفی کرنی ہوتی ہے نا تو لا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب حال کی نفی کرنی ہو تو ما یوز ہوتا ہے. حرف نفی بہت سارے عربی میں آلموسٹ 12 to 13 ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن لا کب یوز ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے مضارع کو مستقبل کے معنی میں کنورٹ کرنے کے لیے. اسی لیے میں نے یہاں پر ترجمہ کیا کیا، نہیں میں عبادت کروں گا یا نہیں میں پوجوں گا اس کی جسے تم عبادت کرتے ہو. اعبدو کیا ہے؟ اعبدو بیسکلی مضارع ہے اور الف سے کیا شو ہوتا ہے؟ میں کا ترجمہ. میں ایڈ کرنے کے لیے بیچ میں یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، الف آ جاتا ہے شروع میں. اعبدو کیا ہے؟ عبادت کرنا. عین با دال سے عبادہ. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا بیسکلی لفظی مطلب کیا ہے؟ تذلل، ٹھیک ہے. تذلل کیا ہوتا ہے؟ خود کو جھکا دینا مکمل طور پر، مکمل عاجزی اختیار کر لینا، مکمل ٹوٹلی ہمبل ہو جانا اور ہیوملٹی شو کرنا اتنی زیادہ کہ اپنا سر ہی نہ اٹھانا. اس کو کہتے ہیں عبادت. جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جی مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دینا. تو جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ پھر سر نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے. وہ ہر بات پہ کیا کہتا ہے؟ یس باس ہی کہتا ہے، جی سر ہی کہتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا، جو اسے کہہ دیا کہ بس وہی کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھر کس کی عبادت ہوتی کس کی ہے؟ عبادت کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر غلامی کی جائے. اور اس غلامی میں دو چیزیں شامل ہوں گی. امام ابن تیمیہ کے مطابق بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے تاکہ سب کے ذہن میں اچھی طرح جم جائے، کیونکہ ہمارا کام ہے عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو جب تک مطلب کلیئر نہیں ہوگا تو کریں گے کیسے؟ تو امام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کے مفہوم میں دو اجزاء شامل ہیں. نمبر 1 اللہ کی حد درجہ محبت. نمبر 2 اللہ کی حد درجہ اطاعت. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل طور پہ جھک لیا جائے گا. اللہ کے آگے مکمل عاجزی بندگی اختیار کر لی جائے گی جس میں اللہ کی محبت شامل ہوگی. اللہ کی محبت میں آگے جھکا جائے گا، ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں دنیاوی ٹرمز میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی یہ سلیو اینڈ ماسٹر کا اگر ریلیشن شپ ہو تو جو سلیوز ہوتے ہیں وہ ماسٹر سے خوش ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. سلیو اینڈ ماسٹر کو چھوڑیں، امپلائیز کو لے لیں، ویسے ہی امپلائیز سلیو تو نہیں ہوتے، لیکن ویسے ہی سمجھنے کے لیے آپ ذرا دیکھیں کبھی امپلائیز کو باس سے خوش بھی دیکھا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائمز تو نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی شکوے شکایتیں ہوتے ہیں اور کوئی خوش بھی ہوتے ہوں گے. ان جرنل ویسے ہی نارمل بات کہہ رہی ہوں، کوئی رول نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے. تو ایون امپلائیز بھی باس سے خوش نہیں ہوتے حالانکہ وہ سلیوری بھی نہیں ہوتی. تو سلیو کبھی ماسٹر سے کمپلیٹلی خوش ہو سکتا ہے؟ دنیاوی ٹرمز میں ایک انسان دوسرے انسان سے اس رشتے میں ہو تو خوش نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اللہ کی سلیوری ہی کی جائے گی اور ایسے کی جائے گی کہ اللہ کے کسی حکم پہ اعتراض نہیں کیا جائے گا. اوہو کیا ہے یار، نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا بالکل سٹائل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی محبت میں ہی نماز پڑھنی ہے. نماز کیا مصیبت ہے، اب نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، میں سو کے اٹھ کے نماز پڑھوں، یہ سٹائل نہیں ہمارا ہو سکتا. فجر کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کی محبت میں شوق سے دل سے خوش ہو کر اٹھنا ہے کہ یا اللہ میں فجر کا وقت ہو گیا، شکر ہے مجھے جاگ آ گیا، اب تو میں فجر پڑھنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو فجر پڑھنی ہے اللہ کے لیے خوش ہو کر. ساری عبادت اللہ کے لیے کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر، خوشی کے ساتھ، اطمینان، سکون دل کے ساتھ، ٹھیک ہے. دل اس میں، دل جسم کی اطاعت میں، جسم کے جھکنے میں دل کا جھکنا شامل ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دل کا جھکنا کیسے شامل ہوگا؟ ویسے تبھی شامل ہوگا جب کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت ہوگی. تو محبت اور اطاعت ملا کے پھر بنے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہم نے اپنے آپ کو 100% دے دینا ہے، ٹھیک ہے. تو نہیں میں عبادت کروں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے. ماں، جس کی ماں یہاں پر کیا ہے، علماء نے لکھا ہے خصوصاً مفسرین نے کہ یہاں پہ ماں موصولہ ہے. ماں بہت سارے ہوتے ہیں عربی میں، ان میں سے ایک ماں موصولہ ہے. ماں نفی بھی ہوتا ہے. موصولہ کیا ہے؟ بیسکلی پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ترجمہ دیا جاتا ہے ماں کا. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. تعبدون بھی فعل مضارع ہی ہے اور
ظاہر جمع ہے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آپ لوگ بور ہی ہو جائیں گے ویسے گرامر سے. تو ما تعبدون، جس کی تم سب مل کر عبادت کرتے ہو، اس کی تو میں کبھی نہیں کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی میں کبھی بھی نہیں کروں گا؟ مطلب نہ میں نے پہلے کی تھی، نہ میں ابھی کر رہا ہوں، اور بعد میں بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، جب ہم ایسا کہتے ہیں کہ جی میں تو کبھی وہاں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ میں نے ابھی جانا ہے، نہ میں بعد میں جاؤں گی. ٹھیک ہے، ماضی تو اس میں کورڈ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ایسے بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خصوصاً عبادت میں سارے مفہوم آپس میں یکجا ہو کر پھر مستقبل کے لیے نفی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دی جا سکتی. اور یہاں پر خصوصاً مستقبل کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ تھا، مشرکین مکہ کو، سرداروں کو خصوصاً، کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کی پوجا کرتے ہی نہیں ہیں، کبھی کی ہی نہیں، نہ ماضی میں کی نہ حال میں کی. تو وہ تو آلریڈی سمجھیں عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب ضرورت کس چیز کی تھی؟ کہ مستقبل میں بھی بھائی تم جو بھی آفرز دو گے، پیشکشیں دو گے، اس پہ انکار ہی ہوگا. اتنے چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو مت سمجھو کہ کسی نہ کسی بات پہ کمپرومائز ہو جائے گا. فیوچر میں بھی یہی رہے گا. یہ اصول جو ہے یہ ہماری مذہب کا، ہمارے دین کی بنیاد میں ہے. ہماری فاؤنڈیشن کا فرسٹ پلر کیا ہے؟ توحید. اگر توحید نہیں ہے تو پھر وہ کیسا اسلام ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں کوئی ادھر سے ادھر فیوچر میں بھی نہیں ہوا جا سکتا. تو بیسکلی فیوچر کے پرسپیکٹیو سے بھی یہاں پر کمپلیٹلی بات مکمل کر دی گئی. اب یہاں پر علماء نے یہ بہت خوبصورت پوائنٹ لکھا، اس لیے میں یہاں پہ آپ کو ایڈ کرتی جاتی ہوں اور بتا دوں ماں اور من میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ ویسے جو لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کا مکمل تفسیر اینڈ ترجمہ تفہیم، ان کے لیے یہ والی بات جو ہے نا بہت کامن ہے، ان کو پتہ ہوتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، لیکن اب جن کے لیے نئی بھی ہے نا یہ بات، تو ان کو بھی یہ اب سن کر یاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ماں کیا ہے؟ ماں بیسکلی نا جاندار اور بے جان ساری چیزوں کو انکلوڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو شامل کر کے ماں میں شامل ہو جاتی ہیں بیسکلی. اور من کیا ہے؟ من صرف جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں اگر ہوتا نا من تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، مطلب جس جاندار کی تم عبادت کرتے ہو. ماں کیا ہے؟ جس چیز کی بھی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹے معبود کس قسم کے تھے. جیسے کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. کوئی ملائکہ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو اللہ کی صفات پکڑا دیتا ہے، کوئی جنات کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، کچھ ستاروں کی، سورج، آگ وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ نے یہ بے جان چیزیں، پتھر، مورتیاں، بت، دیوی دیوتا، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سارا کچھ بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہر طرح کے جھوٹے معبود کو اس ماں میں انکلوڈ کر کے اس کا انکار کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس آیت میں یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ کسی نہ کسی فارم میں اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے اور خالق بھی مانتے تھے، اور اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اٹ سیلف. تو لیکن اس کا انکار پھر کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر اس کا یہ انکار کیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کو باقی معبودوں میں مکس کر کے سب معبودوں کے ساتھ اکٹھے تم مانو گے تو بھئی ہم اس توحید کو نہیں مانتے اور اس طرح کی ہم عبادت نہیں کر سکتے. اس طرح کی عبادت سے ہم مکمل طور پر برات کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ اگر تم اللہ کی صفات کسی اور کو دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، ہم ایسے بھی کسی کی عبادت کو نہیں مانتے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جی ہاں اللہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ کی کچھ صفات کہ اولاد تو فلاں بزرگ دیتے ہیں، فلاں بزرگ سے ابھی اگر ہم دعائیں منگوائیں گے تو وہ ہمیں معاف کروا دیں گے، فلاں بزرگ ہماری شادی کروا دیں گے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. فلاں بزرگ جو ہیں ہماری ساری مشکلوں کا حل کر دیں گے، ہماری بگڑی کو بنا دیں گے، یہ سارا کچھ، مدبر جی فلاں بزرگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر اللہ کی صفات بھی کسی اور کو دیں تو بھی ایسی عبادت یا ایسی توحید قابل قبول نہیں ہے. اور مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا یقیناً دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات سے آخر مراد کیا ہے. تو یہ میں یہاں پہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اپنے لیکچر کو. تو مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ
اللہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ذات میں ایک ہے، اس کے بعد اب صفات کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا ایک ہی خالق، مالک، مدبر، منتظم اور حاکم ہے. یہ صفات ہم مان رہے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے، اور یہ صفات کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہ بات ہو رہی ہے. وہ اللہ جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ ہر آن وہی اس کو چلا رہا ہے، اور اس کا حکم ہر وقت یہاں چل رہا ہے، جو ہر عیب، نقص، کمزوری اور غلطی سے پاک ہے، جو ہر تشبیہ اور تجسیم سے پاک ہے، ہر نظیر اور تمثیل سے مبرہ ہے، اور ہر ساتھی اور ساجھی سے بے نیاز ہے، جس کی ذات، صفات، اختیارات اور استحقاق معبودیت، مطلب معبودیت کے حقوق میں اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس حق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جو اس سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو یا بیٹا ہو یا کسی قوم اور نسل سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہو، یا جس کا اپنی مخلوق کے ایک ایک فرد کے ساتھ رزاقی اور ربوبیت اور رحمت اور نگہبانی کا براہ راست تعلق ہے. یعنی اللہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسا ہے؟ رزاقی اور ربوبیت، رحمت اور نگہبانی کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، جو دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان کا جواب دینے والا ہے، جو موت اور زندگی، نفع اور ضرر، قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے جملہ اختیار کا تنہا مالک ہے. جملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکمل سارے اختیارات کا مکمل مالک ہے، جو اپنی مخلوق کو صرف پالتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دیتا ہے. حیثیت اور ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جتنی کوشش کرے گا ہدایت کو پانے کے لیے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش اور سعی کے مطابق ہدایت دیتے جائیں گے. جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں امر و نہی کے احکام بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں بنا کے ایسے چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ہمیں بتایا بھی ہے کہ بھئی جی ایسے کرو، ایسے نہ کرو. جیسے مینول ہوتا ہے، ایک مائکرو ویو آپ کے پاس آئے گا تو اس کے ساتھ مینول دیا جائے گا، اور فرض کریں کہ کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشین ہے تو اس کے ساتھ اس کمپنی کا ریپریزنٹیٹیو بھی آئے گا along with his مینول، تاکہ وہ اس کی ورکنگ اینڈ فنکشنالٹی آپ کو ایکسپلین کر دے. تو انسان سے زیادہ کمپلیکس مشین کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان اپنی کیپیبلٹیز اینڈ پوٹینشیل کو رائٹ وے میں استعمال کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز پروفٹس بھی بھیج دیے تاکہ وہ ہمیں ایکسپلین کر دیں، اور مینول کتاب کی صورت میں بھی بھیج دیا تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے فنکشن کروانا ہے. کیونکہ ہمارا پاس تو زیادہ چانسز ہے نا خراب ہونے کے، مائکرو ویو سے زیادہ، سپر کمپیوٹر سے زیادہ، گاڑیوں سے زیادہ، سب خراب ہو سکتا ہے نا. زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ ہمارے دل اور دماغ کے خراب ہونے کے. ٹھیک ہے، تو وہ نہ خراب ہو جائے. فرعون کیا ہے، کتنا زیادہ خراب ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ایسا کچھ نہ ہو جائے. تو اللہ نے مکمل انتظام کیا ہے، اور ہمارا کام اس کے احکام کی اطاعت کرنا ہے، جس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ بھی ہیں. تو کیا صرف عمل ہی نہیں کرنا، ایکشن ہی نہیں ہے صرف، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. ہم آنسریبل بھی ہیں ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا ہے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ کر کے، یعنی حساب کتاب کر کے جزا اور سزا دینے والا ہے. تو ان صفات کے معبود کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ایسا نہیں کر رہا، جو ان صفات کے ساتھ اللہ کو قبول نہیں کر رہا، یا اللہ کو تو ان صفات کے ساتھ قبول کر رہا ہے لیکن دوسروں کو بھی یہ صفات دیتا جا رہا ہے، تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ تو وہ توحید میں خالص نہیں ہے. اور جب وہ توحید میں خالص نہیں ہے تو وہ اس اللہ کی عبادت سے وہ آؤٹ ہو گیا، نکل گیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3، وَلَا أَنْتُمْ، اور نہیں ولا انتم عابدون، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اعبد وہی ریپیٹ ہو رہا ہے پیچھے سے، عابد کیا ہے؟ فعل مضارع ہی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا حال میں ترجمہ کیا. ولا، اور نہیں میں عبادت کرنے والا. عابد کیا ہے؟ عابد اینڈ عابدون یہ اسم الفاعل ہے، فاعل کام کرنے والا، دا ڈوئر.
جو کر رہا ہے. اس لیے ہم جب بھی فاعل کا ترجمہ کریں گے نا والا کے ساتھ کریں گے. عموماً لوگ جنہوں نے گرامر پڑھی بھی ہوتی ہے نا وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فاعل کا ترجمہ بھی فعل کی طرح کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی فعل کا فاعل کی طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ غلطیاں نہیں کرنی ہم نے. اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. عطف کیا ہوتا ہے؟ پچھلی لائن سے جوڑنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. تو واو کا استعمال ہو رہا ہے پچھلی جو آیت ہے اس کو تسلسل دینے کے لیے, کنٹینیوٹی میں یہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد لا آپ کو پتہ ہے حرف نہیں ہے, اور اس میں بھی دوبارہ سے جو پہلی بات کہی گئی تھی دوسری آیت میں اسی کو ایک نئے انداز میں پھر سے کہہ دیا گیا کہ نہیں میں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. مطلب پھر سے مکمل نفی کر دی گئی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب پہلے اگلی آیت پڑھ لیجئے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس تکرار کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, تکرار کے بہت سارے یہاں پر علماء نے رائے دی ہیں, آلموسٹ 8 میں نے نوٹ کی ہیں, 8 اوپینینز اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پہلے ہم آگے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں, آیت نمبر 4. ولا انا عابد, اور نہیں میں عبادت کرنے والا. عابد کیا ہے؟ پھر سے دیکھیں فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فاعل کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا پلیز کہ فاعل ڈوئر جو ہوتا ہے وہ ماضی, حال اینڈ مستقبل تینوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں عبادت کرنے والی ہوں مطلب میں ماضی, حال اور مستقبل تینوں کو کور کر کے اپنی ایک سچویشن آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. تو ولا انا عابد, نہیں میں عبادت کرنے والا, ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. عبدتم ماضی کا صیغہ ہے, یہ فعل ماضی ہے. اب یہاں پر فعل ماضی آ گیا ہے تو فعل ماضی کی وجہ سے یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو پیچھے عابد ہے نا جو بیسکلی تینوں زمانوں کو کور کر رہا تھا, لیکن اس ماضی کی وجہ سے یہ آن پرائیورٹی بیسکلی یہ ماضی اس سے مراد لیا جائے گا اور پورے جملے کا ترجمہ ماضی میں کیا جائے گا. یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی, مطلب ماضی کا بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں جس کی تم نے عبادت کی تھی اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ آپ دین حنیف پہ تھے. دین حنیف کیا ہے؟ دین یکسو جو ہے, ایک سیدھے رستے پر چلنے والا, ایک ہی معبود کی عبادت کرنے والا. بس اس بات کی تلاش میں تھے, اس امر کی تلاش میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت تو کی جائے لیکن کیسے کی جائے, کس طریقے سے کی جائے. اس ایک خدا کی, ایک معبود کی عبادت تو کرنی ہے لیکن کیسے کی جائے. اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غار حرا میں اتنا عرصہ قیام کیا اور غور و فکر اور تدبر کیا. تو بیسکلی جو بھی دین حنیف پہ ہوگا جس کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین کہا جاتا ہے, وہ وہی دین فطرت پر ہوگا اور وہی توحید کا ہی ایک حصہ ہے. آپ سمجھے, حصہ نہیں کہنا چاہیے, توحید کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہے. جو دین حنیف ہے وہ دین توحید کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے, اور اب ہمیں دین توحید پر ہی مکمل طور پر اس کو ہی بیسکلی مکمل طور پر فالو کرنا ہے. اب 5ویں آیت بھی پہلے دیکھ لیجئے, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب یہ ریپیٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 3 اور 5 100% سیم ہے, لیکن جو 2 اور 4 ہے نا اس کا کانسیپٹ سیم ہے. ٹھیک ہے, اس میں ورڈز سیم نہیں ہے لیکن 2 اور 4 کا کانسیپٹ سیم ہے. 3 اور 5 کے ورڈز الفاظ بھی سیم ہے, کلمات اور کانسیپٹ بھی سیم ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو یہ جو 2 to 5 آیات ہو گئیں, اس سب میں کیا ہو گیا؟ مکمل طور پر نفی ہو گئی ان کی طریقہ عبادت کی, ہر زمانے میں ماضی, حال اور مستقبل, اور دین حق کو دین باطل سے الگ کر دیا گیا اور دین حق میں توحید کو خالص کر دینے کا مکمل حکم دے دیا گیا. ٹھیک ہے, اب 2 to 5 کانسیپٹس سیم ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر تکرار ہے آیات میں. ان آیات میں اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ اب ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. جو علماء نے بہت ساری رائے دی ہیں مختلف کتابوں میں تفسیر کی, ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ جی یہ ہے نمبر 1 تکرار برائے تکرار بتقاضائے بلاغت, یعنی بلاغت کے لیے تکرار کی جا رہی ہے.
بلاغت کس لیے ہوتی ہے؟ بلاغت ہوتی ہے اپنی بات کو احسن طریقے سے بیان کرنے کے لیے، اس میں تمام بیان کی کیفیات کو، جیسے جہاں پر شدت کی ضرورت ہے وہ ڈال دیا، جہاں پہ سختی ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ڈالی، جہاں پر نرمی ڈالنی ہے وہ ڈالی، سارے لوازمات کے ساتھ بات کو بہترین طریقے سے بیان کر دینا، یہ بلاغت ہوتا ہے۔ تو تقریر برائے تاکید، تکرار برائے تکرار یہاں کیوں ہے؟ بلاغت کے تقاضے کی وجہ سے۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے۔ دوسرا کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے حال میں نفی کی جا رہی ہے اور بعد میں مستقبل کی نفی کی جا رہی ہے، کہ نہ ہی میں عبادت کرتا ہوں اور بعد میں نہ ہی تم عبادت کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو پہلی آیت ہے نا، آیت نمبر 3 کی یہاں بات ہو رہی ہے، اس میں ماں نافیہ ہے، یعنی وہاں پہ انکار کے لیے ماں یوز ہوا ہے، اور آگے ماں موصولہ ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 5 میں۔ تو بیسکلی جو بھی ماں ہے، دونوں کا آیت میں الٹیمیٹلی مقصد سیم ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی ہم رائے پڑھ رہے ہیں نا، ان سب سے مفہوم کے اوپر، مطلب کے اوپر، تفسیر کے اوپر ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، لیکن یہ کیا ہے، یہ صرف یہ ڈفرینٹ اوپینینز جو ہے نا، یہ بہت خوبصورتی دیتے ہیں تفسیر کو، سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور مفصل بنا دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اس طرح کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس سب کو سمجھنے میں گنجائش ہے، لیکن سمجھ کے نتیجہ ایک ہی نکالا جائے گا۔ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی نتیجہ ہی فرق نکل آئے اور آپ ایک جو فائن لائن ہے، باؤنڈری ہے بٹوین باطل اینڈ حق، اسی کو کراس کر جائیں، ٹھیک ہے، یہ گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حق کے اندر ہی رہتے ہوئے جو گنجائش ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اتنے سارے معنی نکل سکتے ہیں، پر الٹیمیٹلی سب کا نتیجہ ایک ہی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ چوتھی رائے کیا دی گئی ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں جو ماں ہے نا، وہ ماں مصدری ہے، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ جو جس کی ہے نا، اس کو ماں مصدریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ماں نافیہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو 2 اور 3 میں جس کی مطلب لیا گیا ہے ماں مصدریہ، یعنی جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو، اور آگے 4 اور 5 میں ماں مصدریہ ہی لیا گیا ہے، لیکن طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ایز اے ذات، اور اگلی دونوں آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم عبادات کر رہے ہو، یعنی تمہارے قربانی کرنے کا طریقہ، نماز ان کی کیا تھی، تالیاں اور سیٹیاں، اور عمرہ ان کا کیا تھا، طواف ان کا کیا تھا، برہنہ طواف کریں، یہ تلبیہ ان کی کیا تھی، اس میں شرک کے کلمات تھے۔ تو جو طریقہ بھی تم نے اپنایا ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ تو پہلوں میں جھوٹے معبود کی نفی ہے، اور آگے غلط طریقوں کی نفی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 5 میں کیا نمبر 5 اوپینین کیا ہے، تکرار کس لیے ہے؟ پہلے نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگلی نفی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے شایان شان ہی نہیں ہے، نہ ایسا ہے اور نہ ہی میرے شایان شان ہے کہ میں ایسا کروں، ٹھیک ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے جو اوپینینز دیے ہیں، یہ 3 اوپینین ملے مجھے ویسے امام ابن تیمیہ کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے ظاہر کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہ ہی ظاہری طور پر میں ایسا کر سکتا ہوں، ہم ایسا کریں گے، مسلمان ایسا کریں گے، اور نہ ہی، اور دوسری نفی کا مطلب ہے باطنی طور پر ہم ایسا کر سکتے ہیں، باطنی طور پر بھی عبادت صرف اللہ کی ہی کی جائے گی، مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، پہلے جو ان کی طرف سے پیشکشیں تھیں ان کی تکرار کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے پیشکشیں تھیں نا، ان کی تکرار تھی، یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں پس منظر میں۔ تو پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے مختلف قسم کی آفرز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز اینڈ پلیسز کی گئیں، اس لیے اللہ نے بھی انکار میں تکرار رکھی ہے۔ ان کی پیشکش میں تکرار تھی تو اللہ نے بھی انکار میں تکرار رکھی ہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت ریزنز ہیں نا اس ایک بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب آگے مزید جو لاسٹ اوپینین ہے، وہ بھی امام تیمیہ کی ہی بعض تصنیفات میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا جملہ فعلیہ ہے، یعنی ہے بھی پہلا جملہ فعلیہ ہی، اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے، واقعہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے،
اس میں شرعی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ، یعنی پہلے یہ واقعہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور دوسرے جملہ اسمیہ میں کیا کہا جا رہا ہے، شرعی طور پر یہ ممکن بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ آپشن بھی نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں ایسا کوئی آپشن ہے بھی نہیں کہ ہم ایسا کریں، پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ڈسکشن ہوگی ہماری 1 to 4 آیات، اب آگے چلیں گے 1 to 4 نہیں، سوری 1 to 5، اب آگے نمبر 6 لاسٹ آیت، لکم دینکم تمہارے لیے ہے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے ہے میرا دین۔ اب یہ کیا ہے، یہاں پر رواداری اور نرمی کا اظہار نہیں کیا جا رہا، جو پہلی سے چوتھی آیات 5ویں آیات تک بات کو سمجھ جائے گا نا، وہ آگے جا کے یہ نہیں کہے گا جی یہاں پہ دیکھو اللہ نے آپشن دے دیا، تو جیسے تمہارا دل کرتا ہے بھائی تم کرو، ہم تو تم سے بھی بڑے خوش اور راضی ہیں، شرک کرتے رہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مسئلہ ہے ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں دے جائیں گے، آپ کو مسئلہ نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ جی آپ کی یہ امی نہیں ہے دوسری امی ہے، یا آپ اس امی کے بیٹے نہیں ہو اس امی کے بیٹے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات سے، تو آپ ہمارے خدا کے ساتھ کیوں ایسے کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اللہ کے حق کو کسی اور کو دے سکتے ہیں، اللہ کی توحید میں کمی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل بھائی نہیں ہونا چاہیے، مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے انسانی لیول پر حقوق دینا الگ بات ہے، لیکن اس فائن لائن کو ہم کراس نہیں کر سکتے کہ ان کی عبادات میں بھی شامل ہو جائیں، ان کی رسومات یا ان کی عیدیں وغیرہ جو کہ وہ مناتے بھی حضرت عیسیٰ کی برتھ وغیرہ پہ، اور ہیلووین تو ہے ہی شرکیہ، اور جو بھی باقیوں کے سسٹمز ہیں، اتنے جوڈیزم کے مجھے اتنے سسٹمز نہیں پتہ، تو وہ سب کیا ہے، اس سب میں ہم اپنی انوالومنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ابھی 5 آیات تک یہ جو اتنے سارے اوپینینز پڑھے ان میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ ان کے طریقے کی بھی نفی کی جائے گی، جس کی وہ عبادت کرتے صرف اس کی نفی نہیں، ان کے طریقوں کی بھی نفی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے طریقوں میں یہ سارے طریقے شامل ہو جاتے ہیں جو کہ آج کل اس کا ان کے بیسکلی ریلیجن کا، ان کے دین و مذہب کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ کلیئر سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر کسی قسم کی رواداری اور نرمی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فیمس ولاگرز وغیرہ کو بھی میں نے دیکھا ہے جو کہ بیسکلی ساری دنیا، جی پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، مل کے اکٹھے ہی رہنا ہے، اکٹھے یہ ہے، اکٹھے وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، ایک دین حق ہے ایک دین باطل ہے، اللہ نے جو فرق کر دیا وہ کر دیا، اب آپ اس کو جتنا مرج کرنا چاہیں، جتنا کر کے رہنا چاہیں کمپرومائزنگ سچویشنز میں، پاسبل نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وہ فائن لائن کھینچ دی ہے۔ تو آپ انسانی لیول کے پر ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رہیں، بہترین سلوک کے ساتھ رہیں، اخلاق و کردار کے ساتھ رہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے اخلاق و کردار میں سختی لے آئیں، آپ اپنے عقیدے میں سختی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ عقیدے میں سخت رہیے، عقیدے پہ قائم رہیے، عقیدے میں ذرہ برابر بھی لچک نہیں دکھائیں۔ اگر آپ لچک دکھائیں گے نا، وہ لوگ تو دکھاتے ہیں لچک، ٹھیک ہے، یہ جو باقی ریلیجنز کے لوگ ہیں وہ تو لچک دکھاتے ہیں، وہ کیوں دکھاتے ہیں لچک؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کے ریلیجن کون سا سچے ہیں، انہیں یہ بہت اچھی طرح دل سے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری طرح کہاں اتنے سچے اور اتنے عبادت کرنے والے، سچے مطلب اپنے دین پہ قائم، عبادت کرنے والے، ہر وقت اپنے معبود کا نام لینے والے، جتنا ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کسی اور ریلیجن کے کسی بندے کو اتنا زیادہ ہر وقت اپنی ہر بات کو، اپنے ہر مقصد کو، اپنی ہر اچیومنٹ کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے، اپنے گاڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا نا، تو ان کے لیے تو وہ ویلیویبل ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جیزس کی پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں، ماڈلز بنا رہے ہوتے ہیں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہندو لوگ اپنے گاڈز کو جانوروں کی شکلیں دے رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں فرق پڑتا بھائی، ان کے لیے وہ عجیب سا سچ ہے، کیسا سچ ہے وہ؟ ہم یہ سب تو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، اور ہم یہ فائن لائن، یہ باؤنڈری کراس نہیں کریں گے، اس بات کو ہمارے ذہن میں پکا ہو جانا چاہیے۔ اب واپس آتے ہیں اس آیت کے اوپر۔ اس آیت، یہ جو آیت ہے نا، یہ اس سورت کی سب سے لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ لکم تمہارے لیے ہے، دینکم تمہارا دین۔ ویسے جملہ کیسے ہوتا ہے؟ دینکم لکم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکم شروع میں جو آ رہا ہے وہ شو کر رہا ہے کہ زور دیا جا رہا ہے، حسر ہے، شدت ہے اس کے اندر، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرے دین، مطلب ہمارے راستے اب الگ الگ ہیں، تمہارے ساتھ پھر جو ہوگا انجام نکلے گا، پھر مجھے نہ کہنا، مجھے نہ پکڑنا، جیسا کرو گے بھائی ویسا ہی بھرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی یہ مطلب ہے اس کا۔ اب دین کیا ہے؟ دین کے 2 مطلب ہیں، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور بیسکلی اس آیت میں 2 مطلب لیے بھی گئے ہیں۔ ایک تو دین ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، بدلہ،
جزا اور سزا. اور معروف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، پھر حکیم الامت نے بیان القرآن میں، ان سب نے یہی مطلب لیا دین کا کہ بدلہ اور جزا سزا، یعنی جو تم عبادت وغیرہ کر رہے ہو نا اس کے مطابق تمہاری جزا سزا، تمہیں بدلہ ملے گا، تمہارا انجام ہوگا. اور ہمارا بدلہ انجام کس کی بیسس پہ ہوگا؟ ہماری عبادت کی بیسس پہ. یہ مطلب لیا گیا. دوسرا دین کا کیا مطلب ہے؟ اسی جزا و سزا اور بدلے سے نکل کر نظام عدل. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل میں یہی ہوتا ہے نا کہ برابر برابر جزا اور سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جزا و سزا دی جائے گی. تو اسی جزا اور سزا کی بیسس پر عدل کا نظام بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے دیا، وہ اس کا مطلب ہے. اور صحیح بخاری میں بھی یہ مطلب لیا گیا ہے. باقی تفہیم القرآن اور بہت ساری تفاسیر میں بیسکلی زیادہ تر مفسرین نے دین کا مطلب نظام عدل بمعنی مذہب اسلام ہی لیا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنی گنجائش تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں رکھی ہے، لیکن نتیجہ تو سیم ہی نکلتا ہے نا. تمہارے لیے تمہارا اسلام، میرے لیے تمہارے لیے تمہارے جو بھی ریلیجنز ہیں، میرے لیے میرا اسلام، اور الٹیمیٹلی مجھے اس کی جزا ملے اور تمہیں اس کی سزا ملے. یہ ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب کیا؟ تمہارے لیے جیسی عبادت کی تھی ویسا تمہارا انجام، ویسا جیسی میں نے کی ہے ویسے میرا انجام، اور ویسی ہی جزا سزا. ٹھیک ہے. تو دونوں کا بیسکلی نتیجہ کنکلوژن سیم، ایگزیکٹلی سیم نکل رہا ہے. تو ان سارے معنی کو سمجھنے میں ایک لطف محسوس ہوتا ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے ان میں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء نے قرآن مجید کے الفاظ پر اور معنی پر، تفاہیم پر کتنا زیادہ غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، اور ہمیں بھی انہی کے رستے اختیار کرنے چاہیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے عجائبات، قرآن میں اتنے زیادہ عجائبات ہیں کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب ختم نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر لمحہ قرآن پر تدبر اختیار کرتے ہی رہنا ہے. اب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے ولی دین، میرا دین اور میرے لیے ہے میرا دین. تو میرے دین سے کیا مطلب ہے؟ مجازی طور پر انسان کے ساتھ دین کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں دین ہے کس کا؟ اللہ کا دین. اللہ کا دین ہے جس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو وہ نسبت مجازی ہو جائے گی، تو وہ میرے لیے میرا دین بن گیا. ورنہ یہ کیا ہے؟ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھنا ہے. اگر ہم یہ یاد نہیں رکھیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پردہ نہیں کیا تو اتنا کیا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پھر ٹورڈز ایوری کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مکمل طور پہ واضح کر دیا گیا کہ ہمارے درمیان اب کوئی میل ملاپ کی صورت نہیں ہو سکتی. کفار سے مکمل قطع تعلق، بیزاری کر دی گئی، اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور ان میں اجتماعیت اور یگانگت یہاں پیدا کر دی گئی ہے. بیسکلی دین باطل کو دین حق سے ٹوٹلی 100% الگ کر دیا گیا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے لکم دینکم ولی دین، یہ صرف یہاں پر ہی نہیں آیا بلکہ قرآن مجید کی بیشتر جگہوں پر ریپیٹ ہوا ہے. جیسے کہ سورہ یونس میں ہے، آیت 41 ہے، 104 ہے، پھر سورہ شعراء، سورہ سبا، سورہ زمر، الممتحنہ میں بھی ہے، اور سورہ زمر کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کی 2 آیات. ٹھیک ہے. تو اتنی ساری آیات میں بیسکلی یہ کانسیپٹ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ جو بھی تم کرو گے تم اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہوگے، اور ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں، اور ہمارا اپنا محاسبہ ہوگا اور ہم ذمہ دار ہوں گے. تو تم پھر ہمیں یہ نہ کہنا کہ بتایا کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اپنے آئیڈیاز کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو، درست کر لو، اس کو ریوزٹ کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی میسج ہے اس آخری آیت کا. اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جو ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن پھر دوبارہ کر لیتے ہیں، کہ کافروں کے جو مذاہب ہیں خواہ وہ کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن کفر بحیثیت مجموعی ایک ہی ملت ہے. ٹھیک ہے. ملت کیا ہوتا ہے؟ ملت ہوتا ہے طریقہ. تو ملت کفر اور دوسری طرف ملت اسلام، تو ہمیشہ یہ اسی طرح ہی ڈویژن رہے گی. اور اس کے بعد آگے جا کے انجام کے اعتبار سے فریق بھی 2 ہی رہیں گے، ایک طرف اہل الجنہ اور دوسری طرف اہل الجہنم.
ٹھیک ہے، دو ہی طرح کے گروپس ہیں، یہ نہیں کہ اہل کتاب کافر تھے تو وہ کسی اور میں ہیں، تو ہندو کہیں اور ہیں اور بدھسٹ کا کوئی اور اللہ نے سسٹم رکھا ہے. سسٹمز تو جیسے بھی ہوں گے لیکن الٹیمیٹلی دے آل کم انڈر دا سیم امبریلا آف اہل جہنم. ٹھیک ہے، دوسری طرف اہل جنت. تو یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ ڈویژن جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارا دین ڈسکریمنیشن کسی قسم کی نہیں کرتا، کسی قسم کی ڈویژنز پسند نہیں کرتا انسانوں میں آن دا بیسس آف دیئر اسکن، ان کے کلرز، ان کی نسل اور ان کی قومیں وغیرہ وغیرہ، لسانیت، یہ سب کچھ اس سب کی بیسس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈویژنز کو، تقسیم کو پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی عربی کو اجمی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت، کوئی پرائیورٹی، کوئی برتری پریفرنس حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. تو جس کا جتنا زیادہ تقوی ہے اس کو پرائیورٹی حاصل ہوگی. تو تقوی کس میں آتا ہے؟ جس میں جو دین حق پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا اسی میں تقوی آئے گا نا. تو اللہ نے کسی قسم کی ڈویژن کو پسند نہیں کیا سوائے اس ڈویژن کے جو آج ہم نے پڑھ لی. کون سی؟ دین حق اور دین باطل، دین حق پہ چلنے والے، دین باطل پہ چلنے والے، اور اہل الجنہ اور پھر اہل الجہنم. تو یہ ہم نے بھولنا نہیں ہے اس ڈویژن کو، اور اس ڈویژن میں سے ہم پر ہے ہم کس کو چوز کرتے ہیں، ہم کیا چوز کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا توحید کیا ہے. صرف دل میں ماننا نہیں ہے، زبان سے ماننا اور پھر عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس میں بار بار 4 آیتوں میں عبادت کا ذکر آ رہا ہے، تو عبادت میں مطلب ٹوٹل انسلیومنٹ کرنی ہی ہوگی، اللہ کے سامنے مکمل ہی جھکنا ہوگا. اگر آپ اللہ کا ایک حکم مان رہے ہیں، دوسرا حکم نہیں مان رہے، تو بھئی یہ کیسی عبادت ہے پھر؟ تو پھر آپ کس طرح کے دین حق پر ہیں، اور پھر آپ کیسے جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو یہ جو سارا صراط المستقیم ہے نا، یہ ٹوٹلی کلیئر ہو جاتا ہے یہاں پہ. اس پہ پلیز فوکس کیجئے اور اس لیسن کو ضرور یہاں سے یاد رکھنا ہے. اور اس صورت میں رواداری اور نرمی کا لیسن کسی نے نہیں لینا، بلکہ اس میں جو اصل میں ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے اس پر ہی قائم رہنا ہے. تو آخر میں اب ہم تھوڑے سے لیسنز کو ریوائز کر لیتے ہیں. آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہ ضرور سنیے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کو اپنی شرائط پر پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کی شرائط پہ نہیں، دوسروں کی کنڈیشنز پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہو سکتی. جو اللہ نے کنڈیشنز رکھ دی ہیں اسی کے اوپر اللہ کی بندگی کی جائے گی. ایمان وہی معتبر ہے جو کہ کامل توحید کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر توحید کامل نہیں ہے، اس میں 0.01% بھی کمی ہے، تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور صلح کی یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ صلح کی ہر صورت جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم جیسے ہم ڈفرینٹ قوموں میں بھی صلح ہو رہی ہوتی ہے کنٹری کی دوسری کنٹری کے ساتھ. صلح کیا ہے؟ ایگریمنٹس ہے نا، ایگریمنٹس، معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، صلح صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ہر صورت میں جائز نہیں ہے، بعض صورتیں ناجائز بھی ہوتی ہیں. تو موقع محل کو سمجھ کے، سچویشنز کو، شرائط صلح کو دیکھ کر کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، تب صلح کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جس کی روح سے حرام کی ہوئی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا جا رہا ہو. جب کنڈیشنز میں ایسا کچھ شامل ہوگا تو مطلب کہ باؤنڈری کراس کی جا رہی ہے، حدود کو پاس کیا جا رہا ہے، کراس کیا جا رہا ہے، وہ صلح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور ہم نے مزید یہ سیکھا کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہوگا، مسلمانوں کو اس سے قول اور فعل دونوں میں برات کا اظہار کرنا چاہیے. یہ صورت ہمیں اس چیز کا حکم دے رہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کفر ہے تو وہاں سے ہم پھر قول و فعل سے بات کہہ کے ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے، ان میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ قول اور فعل سے ہم نے اس کی برات کا اظہار کرنا ہے. اس سے بیزاری اور لا تعلقی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ہمیشہ ہمیشہ اور دائمی تقاضا ہے. اور اس تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ریکوائرمنٹ. اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے 100% ڈیفینیٹلی کمپلیٹ کرنا ہی ہے، فالو کرنا ہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.